مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتا کہ خدا نے پھر سے آج اپنے خادم کو یہ موقع فراہم کیا، اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا کہ جو خدا نے اپنے بندہ کو چینل دیا ہے جس کا نام جیزس دا وے آف لائف ٹی وی ہے، اور بے شمار علاقوں کے اندر خدا کے لوگ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ یہ خدا نے فضل عطا کیا، خدا نے یہ ممکن کیا، اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے جو ہمارے ساتھ میڈیا کے ساتھ جو ہمارے بھائی جو ویڈیو بناتے ہیں، ان کا نام بھائی مون ہے، اور ان کا سیدھا نام جو ہے ان کا نام بھی شاروز ہے۔ خدا اس بھائی کو بھی برکت دے، اور ہمارے درمیان ہمارے بزرگ ایلڈر صاحب بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہم مل کر خدا کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے ہمارے بزرگوں کو جو ہے بہت زیادہ بلیسنگ دی ہے۔ یہ بہت زیادہ خدا کے کام کے لیے جو ہے وہ سرگرم رہتے ہیں، جیسا کہ زیادہ تر ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے، جو ہے وہ بے شمار ایسے جو بزرگ جو خدا سے دور ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نشہ کے اندر ملوث ہے، تاش کھیلتے ہیں اور بہت زیادہ یعنی کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ لیکن میں ایلڈر صاحب سے بات کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ ایلڈر صاحب سر جی اگر خدا نے ایلڈر صاحب آپ کو برکتیں دی ہیں اور یہ خدا کا فضل ہے کہ آپ مسیحا کے ساتھ آپ نے دل لگایا ہے، اور خدا نے بہت زیادہ ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ مالی طور سے بھی جو ہے وہ روحانی طور سے بھی خدا نے بلیس کیا ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے کیونکہ خدا ان پر مہربان ہے جو اس کی حضوری کے اندر جھک جاتے ہیں، جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو اسے پوجتے ہیں، جو اس کو دھنیواد کہتے ہیں، جو اس کو اول درجہ دیتے ہیں، جو اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، جو اس کو جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے ایمان کے بارے میں۔ آج ہمارا ٹاپک مضمون عنوان یہ ہے ایمان جو ہے وہ ایمان۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے جی؟ ایمان کے بارے میں ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم جو ہے وہ نا مقبول ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ خدا ان یسوع مسیح آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ضرور آپ جتنے بھی جو ہے وہ میڈیا پر خدا کے خادم کو دیکھتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ٹیم ہے، آپ ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح جہاں پر خدا کے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پر پہنچ کر ہم خدا کے لوگوں کی آواز بنیں، اور جب آپ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمیں خدا گہرے طور سے استعمال کریں گے اور خدا ان کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم جو ہے وہ نا مقبول ہو۔ میرے عزیزو، ایمان جو ہے بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے یسوع مسیح کو پسند آنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہے وہ خداوند خدا کو پسند نہیں ہے۔ ایمان جو ہے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور ایمان کے ذریعہ سے، اور یسوع مسیح نے جس کو بھی شفا دی ہے، یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں۔ ایمان جو ہے یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو پکارتے ہیں اور یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرا نام لیتے ہیں وہاں پر میں موجود ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا بادشاہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور اس کی
موجودگی کی نشان جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ شفا پانا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو شیطان نے جکڑا ہوتا ہے وہ یسوع کے نام میں آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں ایمان ہے کہ ہمارا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں آج اور کل اور اب تک جو ہے وہ یکساں خدا ہوں۔ اور یہاں پر لکھا ہے تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو یہ خدا کا فضل ہے، خدا کی مہربانی ہے کہ خداوند خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے بادشاہ کا شکر ادا کر سکے، اس کی شکر گزاری کر سکے جس نے ہمیں سانسیں دی ہے، جس نے ہمیں یہ وقت جو ہے وہ مہیا کیا ہے تاکہ ہم اپنے بدنوں سے اپنے مالک کی جو ہے وہ شکر گزاری کر سکیں، کیونکہ یہ خدا کا فضل ہے۔ خداوند اپنے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور خداوند خدا کے کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے جب ہم کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا ٹھیک ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو کیا کرے گا؟ برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اور یہاں پر لکھا ہے اپنے آپ کو آزماؤ، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے؟ میرے عزیزو جن زندگیوں کے اندر یسوع مسیح آ جاتے ہیں وہ اپنے یسوع مسیح کو جو ہے وہ خوش کرتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی کے اندر کوئی خدا جو ہے وہ خوشیاں پروائیڈ کرتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے جو ہے وہ اپنے بادشاہ جناب مسیح یسوع کی جو ہے وہ باتوں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو خوش کریں گے۔ اور امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑے تو تیار کیے جاتے ہیں لیکن فتح یابی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے۔ امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب انسان کی حرکتیں، جب انسان کا چال چلن جناب مسیح یسوع کو پسند آتا ہے، خدا اس کے دشمنوں کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اس کے دشمن جو ہے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم مسیحا کی آواز کو سنیں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے، کیا تم کو نہیں پتا کہ ہمارا جو مقدس ہے، ہمارا جو بدن ہے، یہ یسوع مسیح کا جو ہے وہ مقدس ہے اور خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے۔ اور رومیوں کے ہاتھ کے اندر لکھا ہے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جانچنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہمارا ایمان زندہ ایمان ہے یا مردہ ایمان ہے۔ ہم زندہ ایمان کے بارے میں بھی سیکھیں گے، زندہ ایمان کون سا ہے اور مردہ ایمان کون سا ہے، کیونکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے کلام کو پڑھنے سے ہمیں جو ہے وہ خدا کی کلام کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے کہ خدا ہمیں کس طرح تعلیم دیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے خدا میں بڑھنا ہے اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہونا ہے۔ یعقوب کا آمد اس کا 2 باب اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے کیا ہے جی؟ مردہ ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟
یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا مالک ہم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جب ان کی بات کو سنا اور مبارک یسوع مسیح کے مبارک لبوں سے یہ لفظ نکلے اور یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو اس سے محبت کا جو ہے وہ محبت ظاہر ہوگی۔ اگر کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، اس کی بات کو سن کر عمل نہ کیا جائے تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں، ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکے کے اندر رکھا ہوا ہے ہم نے۔ اور یہاں پر لکھا ہے اے میرے بھائیوں اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ ایسا ایمان اسے نجات جو ہے وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے ایمان کے ساتھ جب عمل ہوگا تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں سکھایا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ کیونکہ میرے کلام پر عمل جو ہے وہ نہیں کرتا۔ پھر یہاں پر لکھا ہے اگر کوئی بھائی ہے، اگر کوئی بہن ہے، اس کو کھانے کے لیے کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے۔ پہننے کے لیے کیا چاہیے؟ کپڑے چاہیے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ سلامتی کے ساتھ جا اور خدا تیرے ساتھ ہو تو اس کو کیا فائدہ؟ اگر وہ چیزیں اس کو مہیا کی جائیں گی اور اس کا دل شکر گزاری سے بھر جائے گا۔ اور اسی طرح اگر انسان کہے کہ میں ایماندار ہوں اور میرا بڑا ایمان ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتا ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح نے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے خوبصورت جو ہے ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتی ہے اے مالک، جب یسوع مسیح نے کلام سنایا اور وہ یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتی ہے اے یسوع مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا، مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو جنم دیا۔ اور یسوع مسیح نے جب اس بہن کی بات کو سنا اور یسوع نے کہا ٹھیک ہے، مبارک وہ ہے جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی جو ہے وہ 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے کہ قیامت اور زندگی تو یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ یہاں پر جس ایمان کی بات ہو رہی ہے وہ زندہ ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور کلام کے اندر جب ہم خدا کے بندہ پولس رسول کا اس حوالہ کو پڑھتے ہیں کہ جو خدا کے بندہ نے اپنے لوگوں کو سکھایا اور کہا، دوسرا تیموتھیوس خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ کیا آپ نے اپنا ایمان محفوظ رکھا ہے؟ ہمارا ایمان بہت اچھا ہے۔ ہمارا ایمان شادی کے اوپر کوئی اور ایمان ہوتا ہے، چرچ کے اندر کوئی اور ایمان ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اگر کوئی ہمیں خدا ہمیں کوئی جو ہے وہ بیٹے جیسی بلیسنگ دے دے وہاں پر ہمارا ایمان اور ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ آپ کا ایمان بائبل کے مطابق ہے۔ اگر آپ کا ایمان بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے تو ایسا ایمان تو شیطان بھی رکھتا ہے، شیطان بھی روتا چلاتا تھرتھراتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، پھر آپ میں اور جو ہے وہ شیطان میں کیا فرق ہوگا؟ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ میں اس بات کو دوبارہ سے جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ پولس رسول نے خدا کے بندہ نے خدا کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں
بے شمار جب کسی کی جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ رحلت فرما جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ نشہ کے اندر ہوتی ہے، بدکاری کے اندر ہوتی ہے، حرام کاری کے اندر ہوتی ہے، زناکاری کے اندر ہوتی ہے، اور جو ہے وہ مکاری ابلیس اس کی زندگی کے اندر کرتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو ہمارے لوگ جو اس کی جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی قبر کے اوپر کیا جو ہے وہ آیت جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ ذرا سوچئے کہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا تو کشتی جو ہے وہ شراب کے ساتھ لڑتا رہے، پی پی کے جو ہے وہ پیتے جو ہے وہ شراب کے اندر ہے۔ اور بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو خدا کے حاکمین ہیں وہ بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں، جی یہ سیدھا ابراہیم کی گود میں گیا۔ ارے حاتم، جو خدا کا بندہ ہے نہ تو خود جائے گا نہ ان کو جانے دے گا، کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کا خدا جو ہے وہ انصاف کا خدا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور جس یسوع مسیح نے جو ہے جس ایمان کی بات کی ہے وہ زندہ ایمان کی بات کی ہے۔ اور جب انسان اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں رکھے گا، ایمان کے ساتھ عمل نہیں کرے گا، تو اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کیسے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ میں کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک علاقہ کے اندر گیا، کرسمس کے جو ہے وہ دن تھے، تو جو ہے وہ گیت جو ہے وہ لگے ہیں، ٹول وجنے وجنے یسو لارے دی برات جدو آنی۔ ہاتھ کے اندر جو ہے اس نے شراب پکڑی ہوئی ہے، اوپر سے وہ ناچ رہا ہے، جھوم رہا ہے، گر رہا ہے، اور اوپر سے کہہ رہا ہے یسوع آنے والا ہے۔ تو جب میں نے اس کی حالت کو دیکھا تو خدا کے پاکروں نے مجھ سے اس حوالہ کو بیان کروایا جو حزقیل 7 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اے زمین پر بسنے والے تیری شامت آ گئی۔ خدا نے کہا کہ یہ میرے نام کو جو ہے وہ میرے نام کی توہین کر رہا ہے، کیا ہم ایسی حرکات کر کے ہم غیر قوموں کو کیا سکھائیں گے؟ کلام کے اندر لکھا ہے کہ اپنا چال چلن مسیح کی طرح ہم نے جو ہے وہ چلنا ہے۔ اگر ایسی ہم حرکات کرتے رہیں گے پھر ہم یسوع کے نام کو جلال دے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ نامکمل ایمان ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت اب پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، اور پلوس نے خدا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا تاکہ خدا اس کو زندگی کا تاج دے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ دلیری دیتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم عمل کریں گے خدا ان کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا۔ اور کلام کے اندر یہاں پر لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے کیا ہے جی؟ مردہ ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ مردہ زندگی ہے۔ خدا نے کہا اس پھل کو نہیں کھانا، جب کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ جسمانی طور پر تو وہ زندہ رہے لیکن روحانی طور پر وہ جو ہے وہ مردہ ہو گئے، ان کا ایمان جو ہے وہ جاتا رہا۔ اور یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر آئے اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو جو ہے ایسی جھوٹی تعلیم دے دیتے ہیں۔ خدا نے حاکموں سے اس قدر ان کو سزا دینی ہے۔ خدا نے حزقیل سے کہا اے حزقیل ان لوگوں کو سچائی کا کلام سنا دے، یہ سنیں یا نہ سنیں ان کی مرضی ہے۔ جب ہم سچائی سے خدا کے کلام کو عیاں کریں گے تو خدا ان کا جلال خدا کے لوگوں کی اس زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو جو ہے وہ قربانگاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ میرے عزیزو، جب خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو جو ہے وہ
جو ہے وہ بلیسنگ دی، اور خدا نے کہا جو چیز تیرے دل کے موافق ہے اس کو میرے لیے جو ہے وہ سیکریفائز کر دے، اس کو میرے لیے قربان کر دے۔ اور خدا کے بندہ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے اپنے بندہ کے دل پر جو ہے وہ نگاہ کی، اور خدا نے اس کے جب دل کو چیک کیا تو اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اس نے عمل کیا۔ اگر وہ اچھا کر کے عمل نہ کرتا تو آج خدا کے بندہ کو ایمانداروں کا باپ کا لقب جو ہے وہ نہ ملتا۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ایمان کے ساتھ جب ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ عمل ہوگا تو خداوند کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا، اور خداوند کی برکتیں ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ جاری اور ساری ہوں گی۔ جب خداوند جو ہے کسی ایماندار کو یا کسی مسیحی گھرانوں کے اندر کوئی خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ ساری رات جو ہے وہ گانے لگاتے ہیں، اور جو ہے خود بھی جو ہے وہ ڈانس کرتے ہیں، ان کی جوان بیٹیاں ان کے سامنے جو ہے وہ ڈانس کرتی ہیں، اور جو ہے یہ کیا ہم جو ہے وہ دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو خود خراب کر رہے ہیں، اور بعد میں یہ آنسو بہاتے ہیں، اور بعد میں یہ کہتے ہیں ہمارے بچے، ہم نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دی ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جب آپ اپنے بادشاہ کے پاس اپنے مالک کے سامنے جب حاضر ہوں گے، اپنے بادشاہ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا ان کو کہیں گے کہ ہم نے کس طرح خدا کی راہوں پر جو ہے وہ چلے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں پر جو ہے وہ سختی کرنی ہے، ہم نے ایسی حرکات کو چھوڑنا ہے۔ ابلیس کو ہم خود موقع دیتے ہیں، اور خدا کا جلال کیسے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے غرض جیسے بدن بغیر روح کے جو ہے وہ مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر ہمارے بدن سے روح چلی جائے، ہمارا بدن جو ہے وہ مردہ ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ ہمارے جسم کو کیا کریں گے؟ دفنائیں گے۔ اسی طرح اگر ہمارا ایمان ہماری زندگی کے اندر جو ہے اگر ایمان نہیں ہے تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات جو ہے وہ اٹھانی پڑے گی، کیونکہ کلام کے اندر جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو چیک کرنا، دیکھنا ہے کہ میرا ایمان جو ہے وہ کس قدر ہے۔ ایلیا کا ایمان تھا، خدا نے اپنی برکتیں اس کو جو ہے وہ جاری کی۔ کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم جو ہے وہ نامقبول ہو؟ اگر خدا یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو خدا کا ڈر خوف ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو خدا کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور خدا کا جلال خدا کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر عیاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ہم رومیو اس کا 10واں باب اور اس کی جو ہے وہ 8 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات خدا اس کو دیں گے، نجات وہ پائے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے ہمارے لیے جو ہے وہ اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور یسوع مسیح نے ہم پر اپنے کرم کی نظر کی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے بلکہ کیا کہتی ہے کہ یہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم جو ہے وہ منادی کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم سچائی سے خداوند کی جو ہے وہ منادی کریں گے، جب ہم سچائی سے خوشخبری کو خدا کی جو ہے وہ بیان کریں گے تو کلام کے اندر لکھا ہے اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں
گے جن کی کوشش سے بتھیرے لوگ صادق ہوں گے اور ستاروں کی مانند ابد باتا کر روشن ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند سے زندگی کا تاج حاصل کریں، آپ خداوند کی بلیسنگ کو جانیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی نشہ کے اندر غرق کر لی ہے، اور علم کے ذریعہ سے جو ہے وہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں۔ جب مر جاتے ہیں تو ہادم حضرات بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ ابراہیم کی گود میں چلا گیا ہے۔ کیسے چلا گیا؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ خدا کا کلام سچائی جو ہے وہ جب ہم سچائی کو عیاں کریں گے تو خدا ان کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شیطان کا کام جو ہے ابلیس ان سے کروا رہے تھے، اور وہ علم جو ہے وہ سیکھ رہا تھا۔ اس قدر جب اس نے علم جو ہے وہ سیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، کسی جو ہے وہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ان کے رشتہ داروں میں سے، تو وہاں پر جو ہے ایک خدا کے بندہ نے کلام سنایا اور یہ کہا کہ موت کے بعد تو کہاں پر جائے گا؟ اے انسان، تو موت کے بعد کہاں پر جائے گا؟ اس نے جو ہے یہ کلام سنانے سے پہلے یہ ٹاپک اس جو ہے ان خدا کے بندہ کا جو ہے وہ ٹاپک تھا، انہوں نے کہا یہ ساری کلیسیا اس جملے کو بولے، اور ساری کلیسیا نے جملے کو کیا بولا کہ میں موت کے بعد کہاں پر جاؤں گا۔ جب وہ لفظ جو ہے اس بندہ نے اپنے منہ سے جو ہے وہ بیان کیے، اس کو جو ہے اس کی روح جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ میں نے تو وہ کام کیے ہیں جو خدا نے خدا کی نظر میں اچھے نہیں ہے، خدا کی نظر میں بھلے نہیں ہے، اور میں موت کے بعد کہاں پر جاؤں گا۔ اور جب خدا کے بندہ نے اس کلام کو جو ہے اس کو سنایا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے ان کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ جب اس نے توبہ کی تو خدا کی شکر گزاری کرتے کہ جب خدا کے بندہ نے توبہ کی، اس کی شادی جو ہے خدا نے اس کو ازواجی زندگی کے اندر لے کر گئے، اس کی جو ہے وہ اولاد کی بلیسنگ کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ آ رہی تھی، اس نے مل کر دعا کی، خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھا کہ خدا یسوع مسیح بڑے بڑے کام کرتے ہیں، وہ میری زندگی کے اندر بھی اپنے جلال کو ظاہر کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ خدا نے اس کو جو ہے وہ اولاد جیسی بلیسنگ دی، اور آج وہ بھائی یورپ ملک کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ مسیحا کا کام کر رہا ہے، اور خدا ان کا جلال اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہوا۔ اور جتنے بھی بہن بھائی میری آواز کو سن رہے ہیں، جو نشہ کے اندر ہے اور جو ہے وہ علم جادو ٹونے کے جو ہے وہ ابلیس کے چکر کے اندر ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے، اس کی آگ جو ہے وہ بجھنے والی نہیں ہے، وہاں پر رونا ہے، دانتوں کا پیسنا ہے۔ اور کلام کے اندر جب آج ہمیں کوئی مشکل ہماری زندگی کے اندر آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا رحم کر دیتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور زبور نویس کے اندر لکھا ہے بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تمہیں وہ ہلاک کر دے۔ آج میرے عزیزو آپ کے پاس وقت ہے، خدا آپ کو معاف کر سکتے ہیں، توبہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، وہ ڈاکو جو ہے یسوع مسیح پر ایمان لایا، خدا نے اس کو معاف کر دیا۔ ڈاکو کے پاس جو ہے وہ وقت نہیں تھا، آج آپ کے پاس وقت ہے، اور جب آپ یسوع مسیح کی آواز کو سنیں گے تو خدا ان کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور لوگ جو ہے وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا، خدا نے یہ بھی کہا کہ مرنے والے کی جو ہے وہ شریر کی موت میں جو ہے وہ میری خوشی نہیں ہے، وہ مجھ پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی کا جو ہے وہ وارث بن جائے۔ خدا یسوع مسیح آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور خدا کا فضل آپ کی زندگیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ بہت شکریہ۔